تو آج کا جو میرا میسج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو رد کر دیتے ہیں۔ رد کرنے کا مطلب ہے اس کو مسترد کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو نظر انداز کر دینا۔ دنیا جو ہے وہ مسیح کو شروع سے ہی مسترد کرتی آئی ہے۔ ابتدائیہ کلیسیا بھی وہ بھی اسی سلسلے میں ہی انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت جو رومی حکومت تھی، شاگردوں کو انہوں نے پکڑا اور کہا کہ صرف یسوع کا نام نہ لو، باقی آپ جو کچھ مرضی کرتے رہو، لیکن یسوع کا نام جو ہے وہ اعلیٰ ورثہ ہے۔ یہاں تک کہ چرچ میں باقاعدگی سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مسیح کو رد کرتے ہیں۔ اور کیسے رد کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ نہیں چلتے اور اس کی پیروی نہیں کرتے، اس طرح سے اس کو رد کرتے ہیں۔ اور رد کرنا بہت ساری کمپنیز ہیں، جب وہ اپنی پروڈکشن تیار کرتے ہیں تو کئی چیزیں بیچ میں سے تھوڑی سی خراب نکل آتی ہیں، وہ اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ ریجیکٹڈ پارٹ ہو جاتا ہے، وہ ریجیکٹڈ حصہ ہو جاتا ہے جو کہ لوگوں تک پہنچانے کے، آگے بیچنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی بعض اوقات اسی طرح کے رویے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو ان کی نسل کی وجہ سے، ان کے رنگ کی وجہ سے، ان کے لباس کی وجہ سے، ان کے مذہب کی وجہ سے بھی رد کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس طرح کی سوچ جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے، اور دنیا داری اور خود غرضی اور خرابی اور جھوٹی تعلیم کو ہمیں خود رد کرنا چاہیے اور مسیح کو قبول کرنا چاہیے۔ مسیح کو رد کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے اسے بھیجا ہے، خدا نے اسے اختیار دیا ہے، اور خدا ہی اس کے پیچھے ہے، اور خدا ہی اس کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ اور مسیح اس دنیا میں جب آئے تو خدا ان کے ساتھ تھا، اسی اختیار کو لے کر آئے۔ خدا نے اسے ہر چیز پر، یہاں تک کہ کلیسیا پر بھی سربراہ بنایا۔ آئے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، لوکا 10واں باب اس کی 16ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ یہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھے رد کر دیتا ہے وہ خدا کو رد کر دیتا ہے۔ ہمیں خدا باپ کو حاصل کرنے کے لیے مسیح کی تعلیم پر قائم رہنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے۔ مسیح کو رد کرنے سے گناہوں کا کفارہ جو یسوع مسیح نے دیا، ہم اس کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسیح کو رد کرتا ہے وہ خدا کو رد کر دیتا ہے، پھر جو مسیح کو رد کرتا ہے وہ اپنے کفارے کو رد کر دیتا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ یہ بہت مشہور ایک آیت ہے، اس کے مار کھانے سے ہی ہم نے شفا پائی ہے۔ یسوع مسیح نے راست بازی کو پورا کرتے ہوئے صلیب پر اپنا بدن پیش کر دیا اور خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ رومیوں کا 5واں باب اور اس کی 8ویں سے 11ویں آیت تک یوں مرقوم ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ اس کا کفارہ تھا جو اس نے ہمارے لیے دیا، اور اگر ہم مسیح کو رد کر دیتے ہیں تو اس کفارے کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ آگے نامی آیت میں لکھا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ یعنی کہ اس نے جو کفارہ ہماری خاطر دیا ہے اس کی وجہ سے ہم اس غضب الہی سے بچ سکیں گے جو آخر کو سہنا ہوگا۔ گناہوں کا کفارہ انسان خود نہیں دے سکتا، گناہوں کا کفارہ صرف مسیح نے دیا تھا۔ وہ خود کو مار تو سکتے ہیں، خود کو اذیتیں تو دے سکتے ہیں، کہ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یسوع مسیح نے کفارہ دیا۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا زخمی ہونے کے لیے، اس نے جان قربان کر دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ کلسیوں 2 باب اور اس کی 20ویں سے 23ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، جب تم مسیح کے ساتھ دنیوی باتوں میں
باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانت جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدے کہ کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو یہ ہے، مگر حکمت کی صورت تو ہے مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ سب کچھ ہم کر تو سکتے ہیں، ریاستیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سزا دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر سکتے ہیں، لیکن مسیح کا کفارہ جو ہے وہ ہمیشہ اہم ہی رہے گا، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مسیح نے یہ سب بدل دیا جس دن وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ اس کی قربانی کے علاوہ ہماری عطایت بھی ایک بہت ضروری اہم ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے جو مسیح نے قربانی دی ہم بھی اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ اس کے علاوہ مسیح کو رد کرنا جو ہے اس کے چھڑانے کی خوشخبری کو رد کرنا ہے۔ چھڑایا کس طرح سے اس نے ہمارے گناہوں کا جب کفارہ دیا اور ہمیں جو موروثی گناہ تھا جو آدم سے لے کر ہمارے ساتھ چل رہا تھا اس سے ہمیں چھڑایا، اس سے ہمیں مخلصی دی، اس سے ہمیں چھٹکارا دیا۔ ہم نے گناہ کر کے شیطان کے سامنے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا، لیکن مسیح نے آ کر ہمیں واپس خرید لیا۔ لکھا ہے پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برہ یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی۔ یعنی کہ ہم نے تو اپنے آپ کو گروی رکھ دیا تھا لیکن مسیح نے اپنا خون بہا کر ہمیں مخلصی بخشی، ہمیں اس نے چھڑایا، اور ہم اگر مسیح کو رد کرتے ہیں تو ہم اسی نجات کو، اسی چھڑائے جانے کو، اسی مخلصی کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ پولس نے ہمیں متنبہ کیا تھا، اس نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ خوشخبری کو ظاہر کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو دوسروں کے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ غلطیوں کے خط میں پہلے باب کی 6 اور 9 آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہوگی۔ اصل میں تو ہماری خوشخبری یہ تھی کہ ہمیں چھڑایا مسیح نے، ہمیں نجات بخشی اور ہم دوسروں کی طرف مائل ہو گئے۔ اس طرح سے انجیل کو بھی رد کرنا ایک بہت بڑا ہمارے ذمہ جو ہے گناہ لگ جاتا ہے۔ جب ہم انجیل کو پڑھتے نہیں ہیں، جب ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں، جب ہم اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو یہ بھی ایک طرح سے ہم مسترد کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ مسیح کو رد کرنا اپنی تمام امیدوں کو رد کرنا ہے۔ ہماری جو امیدیں تھیں پہلے تو کوئی امید نہیں تھی، انسان جب گناہ میں تھا تو اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی، لیکن مسیح نے آ کر جب ہمیں شیطان سے خلاصی دلائی، اس گناہ گار زندگی سے نجات دلائی تو ہمارے لیے بہت بڑی امید پیدا ہو گئی۔ امید صرف مسیح کے ذریعے ہی مل سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کے وسیلے سے ہمیں امید مل سکے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 3 سے 5 آیت میں کچھ اس طرح سے ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہمیں زندہ امید جو تھی وہ ملی، اور اس امید پر ہی چلتے ہوئے ہم آگے جو ہیں وہ خداوند کو خوش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، ان کو آزادی کی امید ہوتی ہے، کچھ بیماروں کو اچھی صحت کی امید ہوتی ہے، فوجیوں کو فتح کی امید ہوتی ہے، بھکاریوں کو دولت کی امید ہوتی ہے، لیکن گناہ گار کو نجات کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا کہ جب کہیں کو جنازہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں ایک بڑی امید پاسٹر صاحب ہمیشہ دلاتے ہیں کہ ہم ان سے جا کر ملیں گے، ہمیں یہ امید ہے کہ ہم ایک دن جی اٹھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی امید ہے۔ لیکن ہم اگر مسیح کو رد کرتے ہیں تو اس امید کو ہم رد کر دیتے ہیں کہ مسیح نے تو ہماری خاطر دکھ اٹھائے تھے، اور ہمیں مسیح کو رد کرنا جو ہے وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اور مسیح کو رد کرنے کا ایک اور بھی سبب بنتا ہے کہ ہم کلیسیا کو بھی رد کر دیتے ہیں، کیونکہ کلیسیا تو مسیح کی ہے، مسیح تو اس کا سربراہ ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو رد کر دیتے ہیں، ہم چرچ نہیں جاتے، ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، تو ہم کلیسیا کو بھی رد کر دیتے ہیں۔
कहाँ पे लिखा हुआ है कि कलीसिया मसीह की है? मत्ती के इंजील उसके 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसकी कलीसिया? अपनी कलीसिया। कलीसिया किसकी है? मसीह की है। और आलमी रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। एक और जगह पे एमार 20वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी कर सको। किसकी कलीसिया की? खुदा की कलीसिया की। तो ये कलीसिया मसीह की है, खुदा की है, क्योंकि खुदा ही मुजस्सम हुआ था। और अगर हम उसको रद्द कर देते हैं तो फिर कलीसिया को भी रद्द कर देते हैं, और हमें उसको गले से लगाना है, हमें उसको रद्द नहीं करना। इसके अलावा हम मसीह को रद्द कर देते हैं तो हम हेवन को, हम फरदौस को रद्द कर देते हैं, जो मसीह ने आखिरी वक्त में एक डाकू को भी नवीद सुनाई थी, एक डाकू को भी ये खुशखबरी सुनाई थी कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ पे होगा? फरदौस में होगा। लेकिन उसको कब? जब उसने मसीह को दिली तौर पर कबूल कर लिया। अगर आज हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमें भी फरदौस मिल सकती है, अगर रद्द करते हैं तो हम फरदौस को भी साथ ही रद्द कर देते हैं। और फरदौस में मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। यूहन्ना के 14वें बाब की 1 और 3 आयत में ये लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार। तो ये उस वक्त ही हमें भी वो जगह मिलेगी, उस वक्त हमें ही उस घर में हिस्सा मिलेगा जब हम उसको अपने दिल से लगाएंगे, उसको रद्द नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको साथ रखेंगे। क्योंकि ये दुनिया की सारी जो शानो शौकत है ये खत्म होने वाली है, ये नहीं रहेगी। दूसरा पतरस उसके 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर-ओ-गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। यानी कि जमीन पर कुछ भी नहीं बचेगा, जमीन खत्म हो जाएगी, पिघल जाएगा सब कुछ। तो हमारे घर कहाँ रहेंगे? फिर हमें कौन सा घर मिलेगा? जो आसमानी मकामों पे हैं, हमारे लिए वही घर होगा। लेकिन हम उसको रद्द कर देते हैं, उस फरदौस को रद्द कर देते हैं अगर हम मसीह को रद्द कर देते हैं। तो आए हम आज अपने दिल में अहद करें कि हम अगर मसीह को रद्द करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को रद्द कर देते हैं जो मैंने अभी बयान फरमाई है। जन्नत को रद्द कर देते हैं, फरदौस को रद्द कर देते हैं, हम कलीसिया को रद्द कर देते हैं, हम मसीह की वजह से खुदा को रद्द कर देते हैं, और हम उस छुटकारे को रद्द कर देते हैं, उस कफारे को रद्द कर देते हैं जो मसीह ने हमारे लिए दिया। हम उस खुशखबरी को रद्द कर देते हैं जो हमारे लिए उम्मीद है कि हम एक दिन आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाएं। मसीह को रद्द करना आपका अपनी जान को रद्द करना भी है, यानी कि हम फिर अपने आप को प्यार नहीं करते। अगर हम अपने आप को दोज़ख के लिए तैयार कर रहे हैं तो हम अपनी जान को भी रद्द कर देते हैं। मसीह को मुस्तरद करना इस चीज को रद्द करना है कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। मसीह को मुस्तरद करना बाइबल को रद्द कर देना है। क्या आपने मसीह को मुस्तरद कर दिया है? क्या रद्द कर दिया है? अगर नहीं किया तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर रद्द कर दिया है तो आए हम आज अपने सरों को झुकाएं और सोचें अपने आप में कि हमने किस तरह का फैसला किया है। क्या मसीह को कबूल करने वाला फैसला है या मसीह को छोड़ने वाला फैसला है? अगर आपने छोड़ा है तो आज अहद करें कि हम नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, मसीह के साथ चलते हैं, तो शुक्रगुजारी करें कि वो आपके साथ हैं। थैंक यू आपके आने का।